ظاہر ہے جو خبر دینے والا ہوگا وہ خود خبر رکھنے والا بھی ہوگا. اپنے پاس خبر ہوگی تبھی دوسری جگہ پہنچائے گا. تو نبی کا معنی ہے خبر رکھنے والا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیسی خبر؟ روایت کی روشنی میں ملاحظہ ہو. ٹائم کم ہے. روایت کی روشنی میں ملاحظہ توجہ ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. چاندنی رات ہے. سبحان اللہ. رات کا وقت ہے. چاند کے ساتھ ستارے بھی آسمان پہ جگمگا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے. باہر تشریف فرما ہے. باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نگاہ اپنی آسمان کی طرف اٹھائی. دیکھا کہ آج تارے جگمگا رہے ہیں. مائی عائشہ نے بارگاہ نبی میں سوال کر دیا. تو جو ہے سوال کر دیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا نیک شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں. حدیث پاک اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ نبی کا ترجمہ میں نے ابھی کیا ہے کہ ساری کائنات کی خبر رکھنے میں. حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں. اللہ اللہ. حضرت مائی عائشہ صدیقہ کا یہ سوال کرنا اس بات کی طرف مشیر ہے, اشارہ کرتا ہے یا آقا علیہ السلام آسمانوں کے تاروں کی گنتی کو بھی جانتے ہیں. یہ سوال اسی سے ہو سکتا ہے جو آسمان کے تاروں کو بھی جانتا ہو کتنے ہیں اور امت میں ساری امت کے اعمال کو بھی جانتا ہو. یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. مائی عائشہ فرماتی ہے کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اللہ اللہ. گویا حضرت مائی عائشہ عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کو بھی گنیے اور اپنے ساری امت کے اعمال کو بھی دیکھیے, ان کی نیکیوں کو بھی دیکھیے, حساب کر کے ٹوٹل لگا کے بتا دیجئے کہ کس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. جب مائی عائشہ صدیقہ نے سوال کیا آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی گنتی کرنے نہیں آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا عائشہ کیا میں آسمان کے تاروں کی گنتی کرنے آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ قلم دوات لاؤ ذرا پہلے میں ٹوٹل کر لوں کہ کتنے ہیں تارے. مصطفیٰ علیہ رحمت نے بجٹ مرتبہ فرمایا عائشہ ہاں ہاں دور سے کہہ دو سبحان اللہ. میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. دور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہیں سے پتا چلا کہ مصطفیٰ علیہ رحمت کی وہ شخصیت ہے, ہمارے نبی و نبی آخر الزمان ہے کہ جن کے علم میں زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہے, زمین و آسمان کا قطرہ قطرہ ہے, شمال و جنوب ہے, مشرق و مغرب ہے, تحت الثری سے لے کے لوح محفوظ تک ہر چیز ان میں مصطفیٰ میں موجود. تاروں کی گنتی بھی مصطفیٰ کو پتا اور امت کے اعمال بھی مصطفیٰ کے علم میں. اور آقا نے سوچا نہیں یہ نہیں کہا قلم دوات لاؤ, فرمایا ہاں ہاں میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ وہ
سے ہے. آقا نے فرمایا عائشہ وہ میرا عمر فاروق ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میری امت میں وہ میرا پیارا غلام عمر فاروق ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر دوسرا سوال کر دیا یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق کی اتنی زیادہ نیکیاں تو میرے ابا حضور ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا میرے ابا صدیق اکبر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عائشہ کبریٰ نے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کی غارِ سور والی نیکی کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر کے بھیجا. شاہد کا معنی ہے حاضر ناظر اور شاہد چونکہ عربی کا لفظ ہے شاہد ہے اس میں فاعل کا صیغہ اس کا معنی ہے گواہی دینے والا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا. اگر آج دنیا میں بھی جج صاحب کے پاس چلے جاؤ گواہی اس کی مقبول ہوتی ہے جس نے دیکھ کر کے دی. اور کوئی جج صاحب کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے جج صاحب پوچھنے لگے آپ بتاؤ بیان کرو گواہی دو وہ کہ میں نے فلاں سے سنا تھا فوری طور پر گواہی ریجیکٹ ہو جائے. یہاں سنی گواہی نہیں چلتی یہاں دیکھی چلتی ہے. آنکھوں سے دیکھی چلتی ہے اور دیکھی ہوئی چلتی ہے اور حاضر ہو کر کے دینی پڑے گی. اور کوئی لکھ کر کے بیٹے جج صاحب کے پاس اصل میں حاضر تو نہیں ہو سکتا لیکن میری گواہی یہ ہے میری گواہی جج سمجھ پر مارے گی. گواہی دینے والے کو حاضر ہونا پڑے گا. حاضر ہونا پڑے گا. تو پتہ چلا کہ گواہی دینے والے کے لیے گواہ کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ناظر ہونا بھی ضروری ہے. ناظر کا معنی دیکھنے والا وہ جو ہے گواہ جو ہوتا ہے اگر تو اندر جا کر کے گواہی دینے لگی اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی. جب بھوکرا حضرات پوچھیں گے کہ بھائی تم نے دیکھا تھا میں نے دیکھا نہیں سنا تھا تمہاری گواہی نہیں چلے گی. لہذا پتہ چلا گواہی دینے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ناظر ہونا بھی ضروری. رب نے محبوب کو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا پیارے ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا. جب گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا مصطفیٰ گواہی دینے والے ہیں اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے اور پچھلی امتوں اور نبی کی بھی نبیوں کی بھی گواہی قیامت کے دن دیں گے. مولا تیرے نبی احکام لے کر کے آئے تھے لیکن ان کی امتیں نافرمان تھی انہوں نے نہیں مانا تو مصطفیٰ کی گواہی وہاں مانی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گواہی دینے والے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ناظر ہونا بھی ضروری. اور یہ بھی یہاں سے پتا چلا کہ جب تک مصطفیٰ ظاہری اعتبار سے دنیا میں تشریف فرما نہ ہوئے تھے باقی انبیاء رسول دنیا میں یکے بعد دیگرے آتے رہے. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حضور تشریف فرما ہو کر کے ان نبیوں کو بھی مناظر فرما رہے تھے ان امتوں کو بھی مناظر فرما رہے تھے. کبھی قیامت
اے یاد کی خبریں بتانے والے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر کے بھیجا. تو ہمارے نبی کل بھی حاضر و ناظر تھے، آج بھی حاضر و ناظر ہیں، صبح قیامت تک حاضر و ناظر ہیں. لاسٹ میں ایک مثال، حضرات ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، بہت سارے فوت بھی ہو گئے، قبر میں رکھتے ہیں، قبر میں رکھ کر کے واپس آتے ہیں. آپ سنتے رہے علماء سے کہ قبر میں جب رکھا جاتا تو منکر و نکیر آتے ہیں، سوالات جوابات کرتے ہیں. یہی ہے نا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ سوال جواب کرنے والے کتنے فرشتے ہیں؟ دو ہی ہیں نا؟ یعنی ساری دنیا میں سوال جواب کرنے والے 2 فرشتے. اگر کائنات عالم میں 10 لاکھ آدمی ایک ہی وقت میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ نے ان فرشتوں کو طاقت دی ہے ایک ہی وقت میں ہر قبر میں حاضر ہو جائیں گے. جو ہے ہر قبر میں. اچھا اس سے بڑھ کر کے اور بات، روح نکالنے والا ایک فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام. اگر کائنات عالم میں 10 لاکھ آدمی، 10 لاکھ جاندار فوت ہوتا ہے، رب نے فرشتہ اسرائیل کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے ایک وقت میں مشرق مغرب شمال جنوب 10 لاکھ جگہ حاضر ہو کر کے روح نکال لیتا. ایک ہی وقت میں 10 لاکھ جگہ میں حاضر ہو کر کے روح کو نکال لیتا ہے. اور فرشتے کیا ہیں؟ نبی کے نور سے پیدا ہوئے. سارے فرشتے نبی کے نور سے پیدا ہوئے. آقا فرماتے خلقت من نور اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا. وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِي، اور ساری مخلوقات میرے نور سے پیدا ہوئی. فرشتے بھی میرے نور سے، زمین و آسمان بھی میرے نور سے. مجھے یہ بتاؤ، جو فرشتہ نبی کے نور سے پیدا ہو کر کے ایک وقت میں 10 لاکھ جگہ حاضر ہو کر کے روح نکال سکتا ہے، تو جس نبی کے نور سے پیدا ہوئے وہ نبی آج مدینہ منورہ میں رہ کر کے پورے عالم میں حاضر کے لیے. ہمارا ایمان ہے نبی ہر جگہ حاضر ہے. اور 10 لاکھ جگہ میں سوال ہوتا نا تیسرا مات ہوتا تو کون سی عادت علی تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جو ہے اور بڑے عقیدے کی بات ہوتا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. ایمان بخاری شریف کی حدیث پاک بات انتا تقولو فی هذا الرجل. 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں، من ربک کا، من دینک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل. یہ آخری سوال ہوتا ہے، جو اس میں پاس ہو گیا آنے والی ساری منزلیں پاس ہو. تو ان کے بارے میں فی هذا الرجل، ہذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. یہ نہیں فرمایا ذالک الرجل، وہ جو دور ہے مدینے والا، ذالک دور کے لیے آتا ہے. فی هذا الرجل، اچھا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ تو انہیں اپنے نبی مانتا تھا یا بھائی مانتا تھا؟ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتا تھا؟ ان کو اپنا آقا مانتا تھا یا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ. تیسرا سوال ہر قبر میں ہوگا. 10 لاکھ آدمی ایک ہی وقت میں مشرق مغرب شمال قبر کے اندر رکھا گیا ہے. تو اللہ کا نبی 10 لاکھ جگہ حاضر، فرشتے بھی 10 لاکھ کے باہر. اللہ نے یہ نور کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب وہ جواب دے دے گا کہ ہاں یہ ہمارے سچے پکے نبی اللہ کے بدگزیدہ بندے ہیں، تو اس کے لیے جنت کی جنتی ہوائیں چل جاتی ہیں. اللہ اللہ. تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لاسٹ میں کیا تو نور کو وہ طاقت عطا فرمائی ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر ہو جاتا ہے. اب دنیا کی نار کا عالم یہ دیکھو، ہمارے گھروں میں گھر گھر میں بجلی ہے جناب، مسجد میں بجلی،
گھر میں بجلی، دکان میں بجلی، مکان میں بجلی ہے ارے بابر یہ دنیا کی نار ہے. جموں سے بٹن آن ہوتا ہے جناب، آن کی آن میں پوری رجوری میں بجلی آ جاتی ہے جی. جب نار کا یہ عالم ہے تو نور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ شاہدہ اے جات کی خبریں بتانے والے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو حاکم ناظر بنا کر کے بھیجا. مسلمانوں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے اور ساری کائنات کے لیے ہادی بن کر کے تشریف لائے. یہ آنے والا 12 ربیع الاول شریف یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے. ہر شخص جو اپنے گھر سے نکلے جلوس نبی میں شامل ہو، جلسہ نبی میں شامل ہو. انشاءاللہ یہی ہم اپنے لیے باعث سعادت اور باعث بخشش گناہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سب کو نیک بنائے، صراط المستقیم کا گمزن فرمائے. اور تمام حاضرین کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں اور یہاں کے جتنے بھی اس مدرسے میں کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا کی سنت کا اپنا فضل فرمائے، دوبارے آل سنت کا اپنا فضل فرمائے. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے کتاب و سنتے میں ہم سب مسلمانوں کو نیک بنا، صراط المستقیم کا گمزن فرما، نماز پڑھنے کا پابند بنا. صلی اللہ علیہ وسلم علی اشرف محمد وعلی وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. چھوٹے بچے بات کریں.